ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فہم زکوٰۃ کورس کے ساتھ چوتھے سبق کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ قربانی کے نصاب کے حوالے سے آج کچھ تھوڑا سا اشارتاً ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، خالص سونا ہے، نہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد کی کوئی چیز ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی کیش ہے، نہ ضرورت سے زائد کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے 7.5 تولہ سونا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی آپ کے پاس نقدی ہے، یعنی سونے کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پر چاندی، کیش، ضرورت سے زائد سامان اور یا مال تجارت، چاروں میں سے ایک یا 4 یہ اور سونا ملا کے مجموعی 5 چیزوں کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جاتا ہے، جو کہ آج کل کے حساب سے غالباً 90,000 روپے بنتے ہیں۔ تو ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ریٹ بڑھ چکے ہوں، چند دن پہلے کی یہی ریٹ تھے، تو یعنی 90,000 روپے کی مالیت کا اس کے پاس چاندی بھی ہے، یعنی یا چاندی، ضرورت سے زائد سامان، مال تجارت اور کیش، سونا، سب ملا کر اتنی مالیت کی اس کے پاس رقم بن جاتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح نقدی مال، اس کے پاس اگر صرف نقدی مال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہونی چاہیے۔ یا اسی طرح سامان تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، وہ گھروں میں برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بستر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، واشنگ مشین یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتی، سال میں ایک دفعہ بھی استعمال میں نہیں ہوتے۔ یا اسی طرح وہ گناہوں کے آلات، ٹی وی وغیرہ، LCD وغیرہ جو لگے ہوئے وہ ضرورت میں شامل نہیں ہیں، لہذا ان کو بھی ضرورت سے زائد سامان میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح گھر ہیں جو آپ کی ضرورت سے زائد آپ نے کرائے پر دیے ہوئے تو یا پلاٹ وغیرہ لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شمار کیا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ قربانی کون سے جانوروں کی جائز ہے، کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل 2 ومن البقر 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ ترجمہ، مویشیوں کی کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر و مادہ، یعنی بیڑوں کی نسل سے، 2 بکریوں کی نسل سے، اور اس کے بعد یہ ترجمہ اس کا آخر میں جا کے خلاصہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو 8 جانور ہیں، یعنی 2 بیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ تو اب اس جانور، یعنی آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ قربانی کے لیے یا تو گائے، چاہے نر و مادہ، اونٹ نر و مادہ جو ہے، اسی طرح بیڑ نر و مادہ، بکری نر و مادہ، یعنی یہ 8 قسم کے جانوروں کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے ساتھ بھینس وغیرہ، ان کو بھی جو ہے وہ گائے کی نسل میں شمار کیا جاتا ہے، تو لہذا اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب ان کی عمر کے بارے میں بات کریں گے کہ بیڑ اور بکری 1 سال کی ہونی چاہیے۔ بکری اور بکرا کے بارے میں تو یہ اصول یاد رکھیں کہ مکمل سال گزرنا ان کے اوپر ضروری ہے۔ اور بیڑ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ 6 مہینے یا سے زیادہ کا ہے، یا 6 مہینے کا ہے، اس سے بڑھ کر ہے، لیکن دیکھنے میں وہ سال کا لگتا ہے، یعنی اتنا بڑا ہے کہ وہ 1 سال کا دکھتا ہے اور واقعتاً میں وہ دکھتا ہو، تو پھر اس کی قربانی کی بھی گنجائش ہے، جبکہ بکری میں سال مکمل ہونا ضروری ہے اسلامی لحاظ سے۔
اسی طرح بھیڑ بکری 1 سال کی ہونی چاہیے۔ گائے بھینس جو ہے اس کی قربانی چاہے نر ہو مادہ ہو، ہر قسم جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو اس کی جو کم از کم جو عمر ہے وہ ہے 2 سال۔ تو اس 2 سال کی جو نشانی عام طور پر عموماً جو ہے وہ 2 دانت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جانور اتنا بڑا ہے کہ اس کی عمر 2 سال سے زیادہ بھی ہے لیکن وہ 2 دانت کا نہیں ہے، اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 سال کا ہے یا اس 2 سال سے زیادہ کا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 5 سال کے ہونے چاہیے۔ 5 سال کا اونٹ یا اونٹنی ہوگی تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو اور اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ بھینس وغیرہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس میں بھی تقریباً 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بیان فرمائیں گے کہ ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو قربانی کا جو جانور ہیں، مثال کے طور پر اونٹ، گائے، بھینس، اس میں تقریباً 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور کے ساتھ حج میں گئے تو حضور نے فرمایا کہ یعنی اونٹ اور گائے میں جو ہے وہ 7 آدمی جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 2 حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى رجل فقال ان علی بدنۃ وانا موسر بها ولا اجدها فاشتریها فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیاۃ فیذبحوهن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جو ہے میرے اوپر جو ہے وہ 1 اونٹ کا قرضہ ہے اور میں جو ہے صاحب حیثیت ہوں، وَأَنَا مُوسِرٌ وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا، اور میں جو ہے وہ کوئی اونٹ نہیں پاتا کہ میں اس کو جو ہے خرید لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو ہے نا آپ 7 جو ہے بکریاں خرید لو اور اس 1 اونٹ کے بدلے جو ہے وہ 7 بکریاں ذبح کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قربانی کے دن، یعنی کون سے دن قربانی کرنا جائز ہے، تو قربانی کے جو دن ہیں وہ 10، 11، 12 ذی الحجہ ہیں۔ عموماً یاد رکھیں کہ فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی دن میں کرنی چاہیے، تو لہذا اگر کوئی آدمی 10 اور 11ویں کی رات کو کرتا ہے اور وہاں روشنی ہے اچھی طرح تو ایسا کرنا جائز ہے۔ منع جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ رگیں کاٹنے میں کوئی شکوک اور یعنی کہ پریشانی نہ ہو کہ انسان اندھیرے کی وجہ سے صحیح رگیں نہ کاٹ سکے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ قربانی کے جانور میں جو ہے وہ صحیح ادا قربانی نہ ہو سکے۔ اسی طرح ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے فوری بعد، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کی اپنی مسجد میں ادا ہو، بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں دیر سے نماز ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ یعنی کراچی شہر میں مثال ہم ہیں تو کراچی شہر کی کسی بھی مسجد میں اگر عید کی نماز ادا ہو گئی تو پورے شہر والوں کے لیے جو ہے وہ قربانی کرنا جائز ہے۔ دیہات والوں کے لیے جن پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ان کا صبح صادق سے ہی ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا ان کے لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اس سورج طلوع ہونے کے بعد ذبح کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ آج کا سبق جو کچھ آپ کے سامنے آیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔